بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من غرب ومن عجم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں براہ راست ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری اس محفل میں شرکت کو مقبول منظور فرمائے اور اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ آخرت بنائے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرنے کی اور ان محافلوں میں علم دین سیکھنے کی اور اس پر سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ ہر شخص پر ضروری ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق جو احکام شرعیہ ہیں ان کا جاننا اس پر لازم ہے، فرض عین ہے، کیونکہ جب کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں تو اس کا سیکھنا ہم پر ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو خود کو بھی نقصان پہنچائیں گے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ 70 سال 80 سال کے بزرگ آپ دیکھیں، بزرگ اس لیے کہا کہ ان کی ماشاءاللہ داڑھی شریف اور بال بھی سفید ہو چکے ہوتے ہیں، عرفی معنی میں انہیں بزرگ کہا جاتا ہے۔ تو وہ بوڑھے حضرات جنہیں ہم بزرگ کہتے ہیں وہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر دوران نماز ایسی حرکات و سکنات کرتے ہیں، عمل کثیر کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہماری نماز فاسد ہو گئی۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے علم دین حاصل نہیں کیا۔ ہم جب کوئی گاڑی لیتے ہیں، موٹر سائیکل لیتے ہیں اور خود اس پر بیٹھتے ہیں تو اس سے بیٹھنے سے قبل ہی ہم اسے چلانے کی جو پریکٹس ہے، جو تربیت ہے، وہ کسی ماہر سے لیتے ہیں، اور اپنی اولاد کو جب وہ گاڑی دیتے ہیں تو مکمل یقین ہونے کے بعد دیتے ہیں کہ اسے چلانا بھی آتی ہے یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ گھر سے نکلے تو دوسروں کو بھی اس سے نقصان ہو اور خود بھی یہ نقصان کر بیٹھے۔ تو جب ہم عبادات کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں سوچتے ایسا، یا اپنی اولاد کو کیوں نہیں ایسی ترغیب دیتے کہ جب تم عبادت کرو تو میں بھی آؤ اس عبادت کرنے کا طریقہ سیکھتا ہوں اور تم بھی میرے ساتھ چلو۔ آج ہماری مسجد میں ایک بزرگ، ایک عالم بعمل آ رہے ہیں اور وہ ہمیں علم دین سکھائیں گے، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھائیں گے، نماز میں کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا مفسدات ہیں، سنت مؤکدہ ہے، ان سب کا ہمیں علم حاصل ہو جائے گا۔ برعکس اس کے کہ ہم خود بھی اور اپنی اولاد کو ترغیب نہیں دیتے، بلکہ خود بھی اس وقت مسجد میں جاتے ہیں کہ جب مؤذن خطبے کی اذان دے رہا ہوتا ہے،
بلکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کچھ افراد تو اس وقت آتے ہیں کہ جب خطبہ بھی ختم ہونے والا ہوتا ہے۔ تو بتائیے اگر ہم خود نہیں سیکھیں گے تو اپنی اولاد کو کیا سکھائیں گے؟ پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آپ ایسے افراد کو دیکھتے ہیں کہ نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر ان نمازوں کا اثر ان کی زندگی میں نہیں دیکھا جاتا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نماز کو درست کر کے پڑھو گے تو نماز تمہیں درست کر دے گی۔ اس ضمن میں ایک واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور ایک صحابی مسجد میں آئے اور انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی اور نماز پڑھ لی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی نماز پڑھتے ہوئے انہیں دیکھ رہے تھے تو انہیں فرمایا ادھر آئے۔ وہ آئے اور کہا کہ تم نے کیا کرا؟ بولا سرکار میں نے نماز پڑھی ہے۔ بولا تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھو۔ پھر دوبارہ وہ چلے گئے اور دوبارہ انہوں نے نیت باندھی اور نماز پڑھی۔ پھر فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھو۔ تو انہوں نے دوبارہ بھی ایسے ہی کیا۔ 3-4 مرتبہ جب پڑھ لی تو فرمایا حضور مجھے ارشاد فرمائے، تعلیم ارشاد فرمائے کہ میں کس طرح نماز پڑھوں۔ آپ جتنی مرتبہ بھی مجھ سے کہیں گے میں نماز پڑھ لوں گا، مگر آپ مجھے ارشاد فرمائیں کہ نماز میں کس طرح پڑھوں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سکون کے ساتھ نماز ادا کرو، ہر ارکان سکون کے ساتھ ادا کرو۔ تم جب دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہو تو وقفہ نہیں دیتے، اٹھتے ہو سجدے سے کمر سیدھی کرے بغیر دوبارہ سجدے میں چلے جاتے ہو۔ جب رکوع سے قومے کی طرف جاتے ہو تو پورے سیدھے نہیں کھڑے ہوتے، بالغرض کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم فرمائی کہ سکون کے ساتھ نماز ادا کرو اور کوئی بھی نماز میں ایسی حرکات نہ کرو کہ جس سے نماز تمہاری فاسد ہو جائے۔ پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہمیں کہ ہم نماز کس طرح پڑھنی چاہیے، نماز کو ٹھہر کر ہر ارکان میں سکون کے ساتھ اسے ادا کرتے ہوئے نماز کو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درست طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، اور اگر نماز نہیں آتی پڑھنا صحیح طریقے سے تو ہمیں کسی عالم دین سے اسے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولاد کو بھی ہم ترغیب دیں کہ علماء کی صحبت میں بیٹھیں، ذکر رسالت امام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں جہاں ہو وہاں جائیں اور علماء اکرام کی صحبت اختیار کریں، علماء سے محبت کریں اور ان کے بیانات سن کر اس پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے رضوان بھائی جو مرشد کریم کے فرزند اصغر ہیں وہ تشریف فرما نہیں ہیں، ان کی کچھ مصروفیات چل رہی ہیں جس کے باعث وہ نہیں آئے۔ آج ہماری ایک صاحبزادی، سب سے چھوٹی صاحبزادی ننھی منی ناتخواں آپ کے درمیان موجود ہیں۔ میری خواہش ہے کہ وہ چند اشعار نعت شریف کے پڑھیں، آپ کو سنائیں اپنی پرسوز آواز میں، اور انشاءاللہ العزیز جب یہ بڑی ہو جائیں گی تو بہت خوش الحانی کے ساتھ نعتیں پڑھیں گی۔ تو ابھی یہ چھوٹی ہیں تو انہیں مائک پر میں نعت شریف پڑھنے کی اجازت دے رہا ہوں۔ جب یہ بڑی ہو جائیں گی تو انہیں مائک پر نعت شریف پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا، کسی نے سوال کیا کہ عورتوں کی نعت خوانی کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر وہ کسی چار دیواری میں
نعتیں پڑھیں، سنیں اور سنائیں تو بہت ہی اجر و ثواب کا کام ہے۔ ہاں اگر ان کی آواز کوئی غیر محرم سن رہا ہے تو وہ خود بھی گناہ گار ہیں، اور جو کان لگا کر ان کی آواز سن رہا ہے وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ برعکس کہ روڈ پر محفل کرنا اور ایکو لگانا اور اونچی آوازوں میں نعتیں پڑھنا، تو یہ پڑھنے والے بھی گناہ گار ہوں گے اور سننے والے بھی گناہ گار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں علماء کی صحبت میں رہ کر اور بالخصوص امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ارشادات فرمائے ہیں احکام شریعہ، اس پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آئیے پروگرام کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں، اور ہر پروگرام میں ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ یہ پروگرام الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان، اس کے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت اور ہمارے مرشد کریم پیر طریقت رہبر شریعت ولی نعمت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار الحق صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان نظر سے یہ اسٹوڈیو ہم نے جو بنایا ہے وہاں سے جاری و ساری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی ہمیں پابندی کے ساتھ ان محافلوں کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، اور تمام احباب جو آپ شریک محفل ہوتے ہیں انہیں بھی پابندی کے ساتھ شریک ہونے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ سماعت فرماتے ہیں۔ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اسے توجہ کے ساتھ سماعت کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، صدق الله ومولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اول آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور حسبی ربی جس نے کہا فیض کے دریا کو پایا،
گوہر مقصد ہاتھ آیا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ عرض غلام فقیر ہم داخل جنت ہو ہم سب ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ. آئیے ننھی منی مریم گڑیا سے ہم ایک بہت ہی پیاری نعت شریف پیش کرنے کی گزارش کریں گے کہ وہ اپنی پرسوز آواز میں ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنا کر ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں اور اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے پھول حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور نچھاور فرمائیں. محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. جشن آمد رسول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ 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 بولو اللہ 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 بولو اللہ اللہ. جب کہ سرکار تشریف لانے لگی حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگی. ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی. مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی. اے حلیمہ تیری گود میں آ گئی. اے حلیمہ تیری گود میں آ گئی. مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی. اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے. دونوں عالم کے رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آمنہ کے پھول اللہ 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 بولو اللہ 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 بولو اللہ اللہ. بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ. بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. آپ نے چھوٹی موٹی گڑیا ننھی سی بچی پیاری پیاری آواز میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش کر رہی تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی صحت کے ساتھ عمر دراز فرمائے اور یوں ہی مرتے دم تک یہ اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور اپنی عقیدتیں اور محبتیں ادب اور اخلاص اور محبت کے ساتھ اور جس طرح ہمیں علماء اکرام نے حکم دیا ہے اس طرح پیش کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. آئیے محبت کے ساتھ اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ
کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اپنی بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ خالد صاحب نے تو یوں لکھا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، مگر ہمارے مرشد کامل پیر طریقت رہبر شریعت ولی نعمت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار الحق صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اب تک کیوں، اب تک بنی ہوئی ہے، آگے نہیں بنی ہوگی کیا؟ ہمیں امید ہے انشاءاللہ اس دنیا میں نہیں بلکہ قیامت میں بھی ہماری بات حضور کے صدقے بنی رہے گی۔ تو بات اپنی بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اپنی اولاد کو بیابان میں جنگل میں چھوڑ آؤ، وہ اولاد جو 90 سال کے بعد، یعنی کہ آپ کی عمر تقریباً 80-90 سال تھی، اس کے بعد وہ اولاد پیدا ہوئی، تو آپ کو کتنی محبت ہوگی اس اولاد سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا ہے پیارے خلیل تم اس اولاد کو بیابان میں چھوڑ آؤ۔ آپ نے ایسا ہی کیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ریگستان میں چھوڑ کر آ گئے، وہاں پر نہ پانی تھا نہ کوئی ایسے اسباب تھے کہ جو ان کی زندگی بسر کرنے میں انہیں
آسانی ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور اس میں حکمتیں بھی پوشیدہ ہیں کہ وہ آب زمزم جو ان کی ایڑیوں کی رگڑ سے پیدا ہوا، آج پوری دنیا اس سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ پھر جب بڑے ہو گئے تو پھر حکم ہوا اسے قربان کر دو ہماری راہ میں، نے ایسے ہی کیا۔ اور جتنے امتحانات آپ پر آتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیابی اور کامرانی سے سرفراز ہوتے رہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ہے میرے مولا، میں تیری عطا سے تیرے ہر امتحان میں کامیاب ہوا، تو نے مجھے کامیابی سے سرفراز فرمایا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تیرا وہ جو آخری نبی ہے، تیرا آخری نبی ہے، وہ میرے اسی بیٹے کی اولاد میں ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، کہ باقی تمام انبیاء کرام جو آتے رہے عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں، مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہے کہ اسی بیٹے کی اولاد میں تیرا وہ آخری نبی ہو۔ ایسا ہی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ یہ پیاروں کی باتیں ہوتی ہیں، جب وہ پیارے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں تو جو وہ مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں انکار نہیں کرتا۔ اسی بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو۔ خلیل علیہ السلام آپ کا لقب ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا، تو انہی کا ذکر کر رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ وہ آخری نبی میرے اس بیٹے اسماعیل کی اولاد میں ہو۔ تو دعا کا ذکر کر رہے ہیں خالد محمود خالد صاحب کہ تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اپنی بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو، جہاں مقام محمدی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اپنی بنی ہوئی ہے، کوئی
سلیقہ ہے آرزو کا، اور عمل کیا ہے ہمارے پاس؟ جو عمل ہیں وہ بھی ایسے ٹوٹے پھوٹے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تو فعل و صدقوں میں مقبول و منظور فرمائے، اور ہمیں صحیح طریقے سے عبادات کرنے کی، عمل صالح کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں خالد محمود نقشبندی صاحب؟ سماعت فرمائیے۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس ان کی نسبت، رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، عطا کیا مجھے کو درد الفت، کہاں تھی مجھ بے خطا کی قسمت، عطا کیا مجھے کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی مدح پروری ہے، رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی مدح پروری ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اپنی بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بتائیے کہ جس در سے خدا مل جائے اور کیا ہے جو وہاں سے نہیں ملے گا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب یہ اپنی جانوں پہ کتنا ہی ظلم کر لیں اور آ جائیں تمہارے روزے پر، اور تم بھی ان کی شفاعت کرو، سفارش کرو، تو مجھے بخشش کرنے والا اور مہربان پاؤ گے۔ کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمیں
اپنے پیارے محبوب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلہ عطا فرما دیا کہ انہی کے در سے خدا ملا ہے، انہی سے اس کا پتہ چلا ہے، وہ آئینہ جو خدا نما ہے، جمال حسن حضور ہی ہے، وہ آئینہ جو خدا نما ہے، جمال حسن حضور ہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اپنی بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، بشیر کگیے نذیر کگیے، انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا ہے آقا، کہ بات اپنی بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، ہم اپنے اعمال جانتے ہیں، ہم اپنی نسبت سے کچھ نہیں ہیں، ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ حضور ہم آپ کو اپنا منہ دکھا سکیں، ہماری وجہ سے، ہم گناہگاروں کی وجہ سے آپ کتنے پریشان ہوں گے قیامت میں ہماری بخشش کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے کہ جس سے اللہ اور اللہ کا حبیب ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم اپنے اعمال جانتے ہیں، ہم اپنی نسبت سے کچھ نہیں ہیں، تمہارے در کی عظیم نسبت، تمہارے در کی، تمہارے در کی عظیم نسبت، تمہارے در کی
عظیم نسبت متاع عظمت بنی ہوئی ہے تمہارے در کی عظیم نسبت متاع عظمت بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اپنی بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا یہی ہے خالد اساس رحمت یہی ہے خالد بنائے عظمت نبی کا عرفان نبی کا عرفان زندگی ہے نبی کا عرفان بندگی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا کہ بات اپنی بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اپنی بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عرفان نصیب فرمائے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عرفان ہی زندگی ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عرفان ہی بندگی ہے۔ معرفت الہی کیسے حاصل کریں اس ضمن میں الحمدللہ گزشتہ 2 جمعوں سے استاذ العلماء مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ کا خطابات ہمارے چینل پر اپلوڈ ہیں۔ فیض نثاریہ ہمارا جو پیج ہے محمد انور قادری کے نام سے اس پر اس کا لنک ہے فیض نثاریہ۔ اگر آپ فیس بک پر یہ لکھیں گے فیض نثاریہ تو ہمارا پیج شو ہو جائے گا، اس پہ آپ کے جو بیانات ہیں وہ اپلوڈ ہیں۔ اور معرفت الہی کیسے حاصل کریں اور معرفت الہی حاصل کرنے کی جو برکات وہ آپ نے ارشاد فرمائی۔ پھر سوال کیا کسی نے کہ حضور یہ تو بتائیں کہ کس طرح حاصل کریں، تو گزشتہ جمعہ اسی پر خطاب کیا اور انشاءاللہ آئندہ جمعے بھی معرفت الہی کیسے کس طرح حاصل کریں اسی پر خطاب ہوگا، آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ یہ کتاب میں نے پہلے بھی عرض کی کہ استاذ العلماء پیر طریقت رہبر شریعت ولی نعمت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد اکمل مدنی قادری ردوی دامت برکاتہم القدسیہ نے تحریر فرمائی ہے جس کا نام ہے قرب الہی۔ اس سے کچھ اسباق میں نے آپ کو سنائے تھے اور انشاءاللہ آج ایک سبق آپ کو
اور سنانے کی میں سعادت حاصل کروں گا، تو آپ یہ ہدیہ کریں، گھر میں خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو اسے پڑھ کر سنائیں۔ بہت ہی پیارے انداز سے آپ نے یہ کتاب تحریر فرمائی ہے، اور اس میں بہت اچھی سہل انداز سے جو اردو ہے اور اس کا جو ڈیزائن ہے اور جو کتابت ہے بہت ہی نفیس ہے۔ آپ انشاءاللہ اسے دیکھیں گے تو آپ کو دیکھتے ہی لینے کا دل چاہے گا۔ اور اس کا جو ٹائٹل ہے قرب الہی، کون چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں قرب حاصل ہو؟ جو چاہتا ہے وہ انشاءاللہ یہ کتاب ضرور ہدیہ فرمائے گا۔ تو ہمارے گارڈن پر سولجر بازار کی طرف جو راستہ جا رہا ہے، چھیپا ہال کے عقب میں ہی یہ اکیڈمی ہے، الفرقان اکیڈمی، وہاں سے آپ یہ دریافت کر سکتے ہیں، اور دیگر کتب خانے سے بھی یہ مل جائے گی، مگر آسان یہی ہے کہ آپ وہاں جائیں، ہماری اکیڈمی الفرقان اکیڈمی، تو وہاں سے انشاءاللہ آپ کو یہ کتاب مل جائے گی۔ بہت بہترین کتاب ہے۔ آئیے سبق سماعت کرتے ہیں، جسے ہم نے سبق پہلے آپ کو سنایا، پہلا کمال اور دوسرا کمال، تیسرا کمال آئیے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے روحانی ترقی کے خواہاں مسلمان، جب تو نے بفضل الہی اچھی طرح جان لیا کہ تیرا مقصد حیات عبادت پر حصول استقامت ہے، جب تو نے بفضل الہی، آپ دیکھیں کتنا خوبصورت انداز بیان ہے کہ جب تو نے بفضل الہی اچھی طرح جان لیا کہ تیرا مقصد حیات، کہ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، تو یوں ہی کیا نعوذ باللہ بیکار تخلیق فرما دیا؟ یہاں تک کہ جو ذرہ جو ذرات ہیں، جو کیڑے مکوڑے ہمیں نظر نہیں آتے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مقصد نہیں پیدا فرمائے، ان کے بھی تخلیق کرنے کا، پیدا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد ہے۔ تو یہ جو اشرف المخلوقات ہم خود کو کہتے ہیں، کیا ہمیں نعوذ باللہ ایسے ہی تخلیق فرما دیا؟ ہمارے پیدا کرنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقصد ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کر کے اس کا قرب حاصل کریں، اور جو ہم نے اس سے وعدہ کیا ہے اس امتحان میں ہم کامیاب ہوں، اور کل بروز قیامت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس حال میں پیش ہوں کہ ہم سے جب سوالات کیے جائیں تو ہم ان کے جوابات دے سکیں۔ بالخصوص نمازیں اس طرح پڑھیں کہ ہم جب نماز کے متعلق ہم سے سوال کیا جائے تو ہماری نمازیں نامہ اعمال میں موجود ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ نمازیں تو پڑھی تھیں دنیا میں 70 سال 80 سال، مگر نامہ اعمال میں وہ ایک بھی نماز نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں درست طریقے سے عبادات کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ جب تو نے بفضل الہی یہ جان لیا کہ تیرا مقصد حیات عبادت پر حصول استقامت ہے، یعنی جو بھی کام کریں وہ استقامت کے ساتھ کریں، اور اس میں آسانی اور یکسوئی کے لیے کچھ اضافی امور بھی اچھی نیت کے ساتھ اختیار کرنے میں حرج نہیں، بلکہ بس اوقات یہ امر ضروری بھی ہے۔ اس نعمت عظمیہ کے حصول کی ظاہری علامات میں سے ایک بڑی اور واضح علامت فرض و واجب و سنن مؤکدہ کا استقامت کے ساتھ ارتکاب، اور ان کے مقابل یعنی حرام و مکروہ تحریمی
اور اطاعت سے پابندی کے ساتھ اجتناب ہے، یعنی جن کاموں کا ہمیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب نے حکم دیا کہ ان سے بچو، ان سے بچنا ہم پر لازم ہے، اور جنہیں کرنے کا حکم دیا ہے انہیں ہمیں کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ بس فرض کی جگہ فرض کو رکھنا ہے، اور واجب کی جگہ کو واجب، اور سنت کی جگہ کو پر سنت کو۔ اس دور قرب قیامت میں پہنچنے کے باوجود بھی تیرے لیے اللہ عز و جل کے قرب و وصال کی راہیں اسی کے فضل سے طے کرنا ممکن ہے۔ بے شک تو اب یاد رکھ کے وعدہ خداوندی کی دلیل کے سبب مقصد حیات پورا کرنے والے کو اللہ عز و جل کی جانب سے بدلہ اور اجر ضرور دیا جائے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، یعنی بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، تو بے شک جنہوں نے نیک اعمال کیے ہم ان کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ مزید ارشاد فرمایا، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المحسنین مصلحین۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، یعنی اور جو عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہتے اور نماز قائم کرتے ہیں، تو بے شک ہم نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ اور اسی سلسلے میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو بطور جزا درج ذیل امور بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، دنیا میں نعمتوں کی کثرت، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، یعنی ان مساجد میں جن کی تعمیر کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ میں عربی عبارت طویل ہے، اسے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے چھوڑ رہا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں اس عبارت کو ہم دوبارہ سماعت فرمائیں گے، ابھی اس کا اردو ترجمہ جو مفہوم ہے جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا ہے وہ سماعت فرماتے ہیں، یعنی ان مساجد میں جن کی تعمیر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اور جن میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے صبح و شام، اللہ تعالیٰ کہ وہ نیک بندے نمازیں ادا کرتے ہیں کہ جنہیں کسی قسم کی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر، نماز قائم کرنے اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ وہ اس دن سے خوف محسوس کرتے ہیں کہ جس میں قلوب اور آنکھیں شدت خوف کے باعث الٹ جائیں گی۔ ان کی عبادات پر یہ استقامت اس لیے ہے تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال میں سے اچھے کام کا بہترین بدلہ عطا کرے اور انہیں اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بلا حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سن کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ
دوبارہ اس سبق کو ہم سماعت فرمائیں گے اگلے پروگرام میں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جلد پروگرام شروع ہو وقت پر۔ آج کسی وجہ سے پھر تاخیر ہو گئی، کچھ پرابلم چل رہی ہے، اور ابھی بھی مزید آپ دیکھ رہے ہوں گے آڈیو میں کچھ پرابلم آ رہی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے، اور ہمیں اس پروگرام کو جاری و ساری رکھنے میں جس دشواری کا سامنا ہے اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے، اور ہماری ان محافلوں کو اپنی بارگاہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل و صدقے میں مقبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ دوبارہ قرب الہی سے اس سبق کو سماعت فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ پھر عرض گزار ہوں کہ اس کتاب کو ضرور آپ ہدیہ کیجئے، اور جب کسی کو تحفہ دینا ہو تو یہ قرب الہی کا آپ اسے تحفہ دیں۔ جیسے کسی بہن بیٹی کی شادی ہے اور دیگر تقریبات ہوتی ہیں اور آپ نے اسے کچھ تحائف دینے ہیں، تو آپ گھر کے استعمال کی کچھ چیزیں دیتے ہیں جو کچھ دن تک استعمال تو ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، اور اگر آپ نے یہ کتاب انہیں ہدیہ کر کے دے دی تحفے میں، تو انشاءاللہ وہ آپ کو ساری زندگی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، کیونکہ ان میں اتنی پیاری پیاری گفتگو تحریر فرمائی ہے مفتی صاحب نے کہ جنہیں پڑھ کر اگر صدق دل سے اس پر پڑھا جائے اور عمل کیا جائے تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے فیضان کو یوں ہی جاری و ساری فرمائے، ان کا سایہ تادیر مال خیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے، اور جس عزم کا آپ نے ارادہ فرمایا ہے کہ علماء اکرام آپ نے زیادہ سے زیادہ بنانے ہیں، دین متین کی جس طرح آپ خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور انہیں شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایک دو اشعار منقبت کے پیش کر کے پروگرام سے ہم اجازت چاہیں گے، دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمیں آئندہ بھی اسی طرح ذوق اور شوق کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ساتھ ساتھ اس محفل کا جو عنوان ہے شروع سے کہ ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، مگر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ گفتگو علم دین پر ہو، اور جس مہینے میں کسی بزرگ کا بالخصوص صحابہ اکرام کا دن آتے ہیں ان کے وصال کے، تو ہم اس میں ان کی یاد کرتے ہیں، ان کے مناقب بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری عقیدتوں کو یوں ہی سلامت رکھے، اور اللہ کے حضور دعا ہے کہ ہماری عقیدتوں اور محبتوں میں مزید ترقی پیدا فرمائے۔ محبت کے ساتھ پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قادرا سرورا قادرا سرورا رہنما دستگیر قادرا سرورا رہنما دستگیر قادرا سرورا رہنما دستگیر قادرا سرورا رہنما دستگیر غوث اعظم امام مبین بے نظیر غوث اعظم امام مبین بے نظیر ذکر سے تیرے ٹل جائیں سب مشکلیں ذکر سے تیرے ٹل
جائیں سب مشکلیں نام سے تیرے پائے رہائی ہنسی نام سے تیرے پائے رہائی ہنسی تیرے زیر قدم اولیاء اصفیاء تیرے زیر قدم غوث اعظم تیرے زیر قدم اولیاء اصفیاء سروراں پیر روشن ضمیر تجھی سے چاہے دے جس قدر چاہے دے دینے والا تو بے شک اللہ تبارک و تعالی ہے، مگر وہ اپنے پیارے بندوں کے دست قدرت اقدس سے ہمیں عطا فرماتا ہے۔ یہ اولیاء اکرام کی شان ہے، بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تو ارشاد فرمایا کہ میں رزق دینے والا ہوں اور تقسیم کرنے والا میرا محبوب ہے۔ تو جسے چاہے دے جس قدر چاہے دے تیری بخشش نرالی عطا بے نظیر کچھ نہیں چاہتے اور تیرے سوا کیسے سلطان ہیں، تیرے در کے فقیر تیری نسبت ہے معیار عز و شرف کیسے ادنا رہے، جس کا آلہ ہو پیر کیسے ادنا رہے، جس کا آلہ ہو پیر یہ وظیفہ ہے غم کا درما وقار غوث اعظم مدد المدد دستگیر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے فیضان سے مالا مال فرمائے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری عطا فرمائے، اور جس کام سے اللہ اور اللہ کا حبیب خوش ہو اللہ تعالیٰ اسے ہمیں کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب پاک ناراض ہوں ان سے بچنے کی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں گے۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار کو بھی آپ ہمارے ساتھ شریک محفل ہوں گے انشاءاللہ۔ قرب الہی سے مزید سبق ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ تو لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔